السلام علیکم۔ عملیات کا جادو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے پری کی حاضری کا بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل لے کر آیا ہوں۔ اس عمل سے آپ پری کو حاضر کر کے دنیا کا کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، جائز ناجائز، جو آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہو وہ کام لے سکتے ہیں۔ تو عمل کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل دیکھ لیں، تاکہ آپ کو عمل کی صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے اور آپ کو اس میں 100% کامیابی مل سکے۔ عمل کی جانب چلتے ہیں۔ نمبر 1 پہ عمل کی زکوٰۃ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر یہ عمل کام نہیں کرے گا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ ادا کرنے پر وہ عمل کام کرتے ہیں، اور کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی زکوٰۃ نہیں بتائی جاتی تو وہ بغیر زکوٰۃ کے ہی عمل کام کرتے ہیں۔ تو اس کی زکوٰۃ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، اور آپ کا کوئی بھی کام ہے انشاءاللہ وہ اسی وقت فوری آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ جو آپ کو نقش نظر آ رہا ہے، اس نقش کو آپ نے لکھ لینا ہے۔ آگے سب اس کا طریقہ کار میں بتاتا ہوں۔ یہ نقش سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے اس کو۔ یہ جو لال رنگ کے آپ کو نظر آ رہے ہیں نمبر لکھے ہوئے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ آپ نے نہیں لکھنے بالکل۔ جو آپ کو باقی کے حصے نظر آ رہے ہیں گنتی کی عربی میں لکھے ہوئے، صرف وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ تو آپ نے اس کو لکھنا اس طریقے سے ہے کہ جو لال رنگ کے آپ کو نمبر لگائے گئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور نمبر 1 سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ جہاں پر 1 لکھا ہوا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ والا لکھنا ہے، پھر 2 نمبر والا، 3 والا، پھر 4، اس ترتیب سے 1 سے 9 جس ترتیب سے میں نے نمبر لگائے اسی ترتیب سے آپ نے ان خانوں میں یہ حرف لکھنے ہیں۔ اور لکھنے کے بعد نمبر 2 پہ اس نقش کو آپ نے نوچندی جمعرات کو روزہ رکھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے۔ نوچندی جمعرات کسے کہتے ہیں؟ جو نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آتی ہے، یعنی کہ جب چاند نکلتا ہے تو اس کی جو پہلی جمعرات ہوگی اس جمعرات کو آپ نے روزہ رکھ لینا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد آپ نے اس نقش کو 574 مرتبہ لکھنا ہے باوضو ہو کر۔ باوضو ہو کر آپ کی بس یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ نمبر 3 پہ تمام نقش کو آٹے کی گولیاں بنا کر کسی بہتے پانی میں ڈالنا ہے آپ نے۔ یہ جو اوپر نقش آپ کو بتایا، اس نقش کو آپ نے 574 مرتبہ لکھنا ہے باوضو ہو کر، اور ان تمام نقش کو آپ نے آٹے کی گولیاں بنا کر کسی بہتے پانی میں ڈالنا ہے۔ دریا ہو، سمندر ہو، نہر ہو، ندی ہو، کسی ایسے پانی میں ڈالنا ہو جہاں پر پانی چلتا ہو، یہ نہیں، پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی آپ نے کنویں میں اس کو ڈالنا ہے، صرف بہتا پانی ہو اس میں آپ نے اس نقش کو ڈال دینا، سارے نقش کو۔ نمبر 4 پہ اور ایک نقش آپ نے زعفران سے لکھ لینا ہے اور اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ زعفران سے لکھا ہوا جو نقش آپ اپنے پاس رکھنا ہے اس کو، اور اسی سے ہی پری کی حاضری ہوگی، اور آپ اسی سے ہی کوئی بھی کام لے سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ زعفران سے لکھے ہوئے نقش کو آپ نے سر پر رکھنا ہے۔ جب سر پر رکھیں گے تو اسی وقت پری کی حاضری ہو جائے گی۔ آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہوں گے۔ وہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی اس سے آپ نے گھبرانا، بالکل آپ نے دل کو تھام کر رکھنا ہے۔ نمبر 6 پہ اس نقش لکھتے وقت آپ کا منہ مشرق کی طرف ہونا چاہیے، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے، اور اپنے پاس آپ نے اگربتیاں بھی سلگانی ہیں، اگربتیاں لازمی لگانی ہیں۔ نمبر 7 پہ اگر زعفران سے لکھا ہوا نقش جس سے آپ نے پری کی حاضری کرنی ہے، وہ نقش اگر آپ کا گم ہو جائے تو آپ وہ نقش کو دوبارہ بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا نقش گم ہو گیا تو اب ہم پری کی حاضری کیسے کریں گے۔ آپ اس نقش کو دوبارہ زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ جب بھی جتنی دفعہ بھی آپ سے وہ نقش گم ہو جاتا تو آپ اس کو دوبارہ زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، اور جب پری کو حاضر کرنا تو آپ نے اس نقش کو اپنے سر پر رکھ لینا ہے۔ سر پر رکھنے کے کچھ ہی لمحے بعد پری کی حاضری ہو جائے گی۔ تو نمبر 8 پہ
کوئی بھی کام لے کر آپ نے اسے رخصت کر دینا۔ اگر آپ کا کوئی بھی کام ہے، جس طرح بھی کام ہے، محبت کا، جائز ناجائز، جس طرح بھی کا کام ہے آپ کا، آپ اس سے وہ کام لینا ہے اور لینے کے بعد آپ نے اسے رخصت کر دینا ہے، الوداع کہہ دینا ہے، وہ خود بخود چلی جائے گی۔ یہ جو نقش آپ نے لکھنا ہے، اس نقش کو آپ نے سفید کاغذ پر اور کالی مارکر سے لکھنا ہے۔ اگر سفید بالکل صاف کاغذ ہونا چاہیے، اگر وہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کاغذ، اسی طرح کا کاغذ ہو تو پھر بھی چل جائے گا۔ اور آپ نے اس کی گولیاں کس طرح بنانی ہے کہ تھوڑا سا آپ نے آٹا لے لینا ہے، اس کو بھگو کر تھوڑا سا اس کو جس طرح آٹا گوندھتے ہیں اس طرح بھگو کر آپ نے جو نقش ہوگا، ایک نقش ہوگا تو اس میں تھوڑا تھوڑا آٹا ڈالتے جانا اور اس کو لپیٹتے جانا، یعنی کہ گولیاں بناتے جانا۔ اس نقش میں تھوڑا سا آٹا ڈال کر اس کی گولیاں بناتے جانا ہے۔ اس طرح آپ نے گولیاں بنانی ہیں اور بنا کر آپ نے سارے نقش کو بہتے پانی میں ڈال دینا ہے۔ جس طرح کا کام بھی آپ لینا چاہیں تو اس سے لے سکتے ہیں، اور کام لینے کے بعد جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آپ نے اس پری کو رخصت کر دینا، الوداع کر دینا ہے۔ یہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ زیادہ دیر پری کو اپنے پاس نہیں رکھنا اور نہ ہی اسے کھڑے رہنے کی اجازت دینی۔ بس جیسے ہی آپ کا کام مکمل ہو جائے تو آپ نے اسے رخصت کر دینا ہے اور کہہ دینا کہ آپ کو اجازت ہے، اب آپ جا سکتی ہیں، تو وہ اسی وقت چلی جائے گی۔ دوبارہ پھر جب بھی آپ نے اس کو بلانا ہو تو اسی طرح آپ نے وہ زعفران سے لکھے ہوئے نقش کو اپنے سر پر رکھنا ہے۔ بس جیسے ہی سر پر رکھیں گے تو وہ اسی وقت حاضری ہو جائے گی اس کی، اور آپ اپنا پھر سے کوئی بھی کام لینا چاہتے ہیں تو وہ کام لے سکتے ہیں۔ کسی بھی سوال کا جواب معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سوال کا جواب بھی وہ آپ کو صحیح دے گی، 100% صحیح دے گی۔ تو ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔